السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک ہدایت کا راستہ ہم نے یہ ڈھونڈ لیا کہ ہمیں ہر چیز اردو ترجمے میں میسر آ گئی ہے، ہم وہ خود پڑھ لیں گے اور ہم خود اس کو پڑھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پڑھنے کا اختلاف کوئی نہیں، پڑھیں، لیکن پڑھنے کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک اپنے معتبر، مستند، ماہر کسی عالم کی نگرانی میں پڑھیں کہ جب آپ کو کوئی الجھن پیش آئے تو آپ اس سے رہنمائی لے کر راستہ لیتے رہیں۔ یہ حقیقت ہے اس بات کی جو اہل علم علماء کہتے ہیں کہ آپ خود نہ پڑھیں، یہ آدھی بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پڑھیں، خود پڑھیں، لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک قیلا ہے، لفظ ایک قیلا ہے، شادی شدہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ متعلق ہے جو شادی شدہ ہے۔ ایک لفظ زہار ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زہار کیا ہوتا ہے۔ جو مشہور معروف سی ٹرم ہوتی ہیں وہ تو اس میں آ جاتی ہیں، لیکن جو پڑھنے کے اعتبار سے استاد کی نگرانی میں، کسی رہبر کی نگرانی میں، کسی ماہر فن کی نگرانی میں رہ کر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں بہت سارا فرق ہے۔ اور یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اہل علم علماء کے خلاف ایک پروپیگنڈا سا کیا جاتا ہے کہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود نہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث خود نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ ایک بے بنیاد سی بات ہے۔ اس کو میں مشاہدے کے اعتبار سے ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اردو، انگلش، عربی پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، ٹرانسلیشن بھی آج کل، ٹرانسلیٹر بھی گوگل پہ بھی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے آج ایک تجربہ کرتے ہیں۔ کسی نے کبھی کوکنگ نہیں کی ہوگی، گھر جائیں، بیگم کو کہہ دیں کہ آج کھانا مفتی صاحب پکائیں گے، اور میں گوگل شریف سے بریانی بنانے کی ساری ریسیپی لوں گا، اس سے پوچھوں گا، وہ مجھے اردو میں بھی بتائے گا، مجھے انگلش میں بھی بتائے گا، مجھے عربی میں بھی بتائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی وہ کیا نہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو وہ لکھا ہو کہ 1 کلو چاول لیں، پھر ان کو بوائل کریں، پھر اس میں اتنا فلاں مسالہ ڈالیں، پھر اس میں اتنی فلاں چیز ایڈ کریں، اس میں یہ پڑھ ہم میں سے ہر کوئی نہیں سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ اور میں یہ مشاہداتی اعتبار سے ہی کہہ رہا ہوں کہ شاید ان مسالوں کے ہمیں نام بھی نہ آتے ہوں جو ہم پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں کوکنگ سے کوئی تعلق، کوئی نسبت، کوئی ایکسپیرینس، کوئی ہمارا تجربہ یا ہمارا پروفیشن نہیں ہے، تو ہم پڑھ تو لیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اچھا بریانی میں ہم یہ کچھ بھی کھاتے تھے جو یہ پکا ہوا ریسیپی سامنے آ رہی ہے۔ تو مشاہدہ یہ ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور ہم پہلی مرتبہ وہ کام کرنے لگیں گے تو وہ کام ہم سے صحیح نہیں ہوگا، نہیں صحیح ہوگا۔ دوسری طرف چلے جائیں، آپ میڈیکل کو لے لیں، کوئی علاج پوچھ لیں اس کو، جی فلاں بیماری کی کیا کیا میڈیسن ہے، آج کل ولاگ بنے ہوئے ہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ نام تو پڑھ لیں گے، فارمولہ بھی ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیں، لیکن آپ کو اس میڈیسن کو تجویز کرنا کہ ایسے مریض کے لیے یہی ہونی چاہیے، تو اس چیز میں آپ کو الجھن ہوگی۔ تو ان میری 2 سادہ سی مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف ترجمہ میسر آ جانا، صرف ریسیپی کا ترجمہ اردو میں، انگلش میں، انگریزی میں، اس میں عربی میں دیکھ لینا، پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہوتا۔ یہ تو پڑھ تو کوئی اور بھی سکتا ہے۔ عملی اعتبار سے جب آپ کسی کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو پریکٹیکلی کوکنگ کرتا ہے، جیسے ہمارے پکوان سینٹر ہے، تو اس کے سامنے آپ کوئی بھی کتاب رکھ دیں وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ ہمارے زیادہ تر کاریگر جو ہے ہر ماحول میں ایسے ہی ہیں، ان کو نام نہیں آتے، وہ گاڑیوں کے مکینک ہیں، وہ بائکس کے مکینک ہیں، ان کو نام نہیں آتے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے پاس رہ کر اپنے استاد کی نگرانی میں وہ سارا ہی کام سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بات شاید میں سمجھا سکا ہوں کہ ایک اگر آدمی پڑھا نہ ہو لیکن ایک ماہر، ایک استاد، ایک رہبر، ایک رہنما کی نگرانی میں رہ کر وہ پڑھ نہیں سکتا کہ ان پرزوں کے نام کیا ہیں، لیکن جو اس کا استاد ہے، جو اس کا مربی ہے، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے،
اس کی نگرانی میں رہ کر وہ بریانی پکا بھی لے گا، وہ گاڑی ٹھیک بھی کر دے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو ان پرزوں کے، ان ریسیپیز کے نام نہیں وہ پڑھ سکتا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی پڑھ نہ بھی سکتا ہو لیکن کسی ماہر، کسی عالم، کسی استاد، کسی رہبر، کسی رہنما کی صحبت کے اندر وہ آدمی آ جائے تو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو پڑھ لکھ کر پھر بھی محتاجگی رہتی ہے کسی مربی، کسی استاد کی۔ تو مولوی حضرات جو کہتے ہیں نا کہ آپ خود ترجمہ نہ پڑھیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اردو نہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں اردو پڑھ لیں لیکن کسی استاد کی نگرانی میں ترجمہ، حدیث، قرآن، تفسیر، یہ سارا کچھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ریسیپی تو آپ نے ساری پڑھ لی ہے لیکن آپ کو پورے طریقے سے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مصالحوں کے نام کیا ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو آج کسی نے سیدھا راستہ تلاش اس اعتبار سے کر لیا کہ بس میرے لیے بخاری کافی ہے، میرے لیے قرآن کریم کافی ہے، جبکہ اگلی ہی آیت وہ راستہ متعین کرتی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ یہ بڑی عجیب بات لگے گی آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر ایک ہم میں سے سنتوں، نفلوں، وطروں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، وابین میں مانگتا ہے، اس مانگنے کا، ہدایت کے راستے کا ایک معیار ہم نے یہ کر لیا جو بخاری میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، بس کافی ہے، لیکن اس کے پورا فہم، پوری سمجھ، پورے طریقے سے اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے۔ اگلی ہی آیت جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آگے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کا راستہ، یہی ہے نا، لیکن آگے کیا ہے؟ آگے ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تیرے رب نے انعام کیا ہے۔ سیدھا راستہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے ہر بندے کا نہیں ہے، یا قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ، پہلے کہا گیا اللہ نے سیدھا راستہ دکھا، پھر سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ پھر انعام میں تفسیر آ گئی آگے سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہدایت یافتہ، انعام یافتہ 4 قسم کے طبقات ہیں، وہ سارے کے سارے انسان ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء علیہ السلام کے حقیقی جانشین اور حقیقی ان کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔